غزوہ بدر کی کارگزاری کو پچھلے 1-2 جمعوں سے چلا رہے، اور بدر کو سمجھنے کے لیے 2-3 طرح کے منظر ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے، جن کی کچھ تفصیل میں پچھلے جمعے سے عرض کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات غزوہ بدر سے متعلق ہیں، اور غزوہ بدر اسلام کا وہ پہلا غزوہ ہے جہاں سے اسلام کی فتوحات کی ابتدا ہوئی، تو اسی کے منظرنامے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مکے والوں میں ایک خواب کی وجہ سے بدر کے لیے نکلنے کا ایک اعلان ہو گیا، اور ابو سفیان کا قاصد مکے پہنچا اور اس نے اپنے قافلے کی مدد کے لیے مکے والوں کو پکارا، اور مکے میں اعلان ہو گیا کہ سارے مکے والے اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلیں گے۔ یہاں تک بات پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا تو ابو سفیان والے قافلے میں مکے کے تقریباً تمام مرد و عورت کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مال لگا ہوا تھا، تجارت میں انویسٹ کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ آواز لگی تو چونکہ اس قافلے میں، اس تجارت میں سب کا حصہ تھا، اس لیے سبھی نکلنے کو تیار ہو گئے، اور جو خود نہ جا سکے، مثلاً عورتیں تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو روانہ کیا کہ بھئی اس تجارتی قافلے کو تو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ تو یوں مکے سے تقریباً 1300 افراد کا لشکر نکلا جو ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے سفر کرے گا اور ابو سفیان کے قافلے کو بچائے گا، اور ادھر سے مدینہ سے حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے ہوئے 313 کے ساتھ، ان سے ان کا مقابلہ بھی ہوگا۔ مکے کے تقریباً تمام بڑے بڑے جتنے سردار تھے وہ سب اس قافلے میں شریک ہوئے۔ 2 سردار جو مشہور ہیں ان کا آتا ہے سیرت میں کہ وہ اس قافلے میں نہیں شریک ہو سکے۔ ایک تو حضور کے چچا ہیں ابو لہب، جو قریش کے سرداروں میں سے تھے، تبت یدا ابی لہب والے، وہ کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ کس عذر سے شریک نہیں ہوئے اس کی کوئی تفصیل سیرت میں نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ ایک آدمی کو روانہ کیا کہ بھئی میری جگہ آپ چلے جاؤ، اور دوسرا ہے امیہ بن خلف، جو حضرت بلال کو کوڑے مارتا تھا اور ریت پہ لٹاتا تھا اور ان کو تکلیفیں دیتا تھا، امیہ بن خلف۔ اس کے بھی نہ جانے کا ایک قصہ ہے، لمبا ہے، اب اتنی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مکے کے سارے بڑے بڑے سردار اس قافلے میں شریک ہوئے، اور یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ساتھ اپنے کھانے پینے کا بہت سا سامان لیا، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنی زیادہ بڑی طاقت ابھی نہیں ہے افرادی کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ یقیناً اسباب کے درجے میں ان کو اپنی فتح نظر آ رہی تھی کہ ہمیں فتح مل جائے گی اگر ہمارا مقابلہ ہو بھی گیا، اور ہم اپنے قافلے کو جو تجارتی ابو سفیان والا ہم اس کو بھی بچا لیں۔ تو اس لیے یہ اپنی پوری ڈھول باجوں کے ساتھ اور کھانے پینے کا سامان لے کے اور ناچنے گانے والیاں ساتھ لے کے، وہ طبلے بجانے والے، وہ سب لے کے یہ نکلے کہ جب ہم وہاں فتح پالیں گے تو پھر ہم وہاں 2-3 دن خوب اپنا میلہ سجائیں گے، پھر ہم اس کے بعد واپسی کریں گے۔ یہ قافلہ اب مکے سے روانہ ہوا۔ آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر مقام روحا پہ ٹھہرے، اور آپ نے گنتی فرمائی تو پتہ چلا کہ 313 افراد اس لشکر میں موجود ہیں، اور یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تھا اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، یہ لڑائی کے لیے تو آیا نہیں تھا۔ یہاں آپ نے چھوٹی عمر والے 13-14 سال کی عمر کے جو بچے تھے ان سب کو واپس بھیج دیا کہ بھائی تم ابھی چھوٹے ہو، تم شریک نہیں ہو۔ 2 صحابی ہیں، ایک رافع بن عمیرہ ہیں
اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان دو نے کہا کہ آپ ہماری کشتی کروائیں، وہ چھوٹے سے کہا آپ ہماری کشتی کروائیں، اگر ایک ہار گیا تو وہ واپس جائے گا، جو جیت گیا اس کو آپ اجازت دیں گے وہ ساتھ جائے گا۔ تو آپ نے ان دو کی کشتی کروائی مقام روحا پہ، تو ان میں سے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب، یہ دو صحابی تھے، سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی کشتی ہوئی، 14 سال کے دو بچے تھے، ان میں سے ایک جیت گیا، جو جیت گیا اس کو آپ نے اجازت دی کہ بھئی تو چل، تو شریک ہو جا، اور دوسرے کو آپ نے واپس بھیج دیا۔ پھر اس نے رونا دھونا کیا کہ نہیں میں نے بھی جانا ہے، تو پھر اس کے والد نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی اگرچہ کشتی ہار گیا ہے لیکن یہ تیر بڑے اچھے چلاتا ہے، تو آپ اس کو ساتھ لے جائیں، آپ کا کام کرے گا، تو آپ نے ان کو بھی اجازت دی۔ یہاں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن کے جو حضور کے ساتھ اونٹ پہ شریک تھے، جو یہ 70 اونٹ تھے قافلے میں، اور اس میں 3 افراد ایک اونٹ پہ جا رہے تھے، تو حضرت علی، ابو لبابہ اور خود حضور علیہ السلام، یہ ایک اونٹ پہ 3 ساتھی تھے۔ تو مقام روحا پہ آپ نے ابو لبابہ کو کہا تم بھی واپس جاؤ اور تم مدینہ میں ٹھہرو، اور میری طرف سے تم وہاں قائم مقام ہو، نگران ہو، جب تک میری مدینہ واپسی نہ ہو جائے تم نے نگران رہنا۔ اور اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک حصہ دائیں سائیڈ والا کہلاتا ہے، اس کو میمنہ کہتے ہیں، ایک بائیں سائیڈ والا کہلاتا ہے، اس کو میسرہ کہتے ہیں، اور جو قائد ہوتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان چلتا ہے، آگے، سب سے آگے، اور ایک پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ یہ 3 حصے ہوتے ہیں ایک لشکر کے۔ تو آپ نے دائیں سائیڈ والا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، بائیں سائیڈ والا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، جن کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا مدینہ دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد۔ یہ 2 جھنڈے، اور ایک پچھلا جھنڈا کسی انصاری صحابی کے ہاتھ میں دیا، اور یہ لشکر یوں روانہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے یہی مقام روحا سے واپس کیا۔ ان کو کیوں واپس کیا؟ ان کو واپس کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی بیگم ہے حضرت رقیہ جو حضور کی بیٹی، وہ بیمار تھی، ان کو کوئی خسرے کی تکلیف تھی۔ ہمارے اب وہ خسرہ کہلاتا ہے، اس وقت تو ظاہر ہے نہ بیماریوں کی اتنی تحقیق تھی، نہ اتنی چیزیں پتہ تھی، ان کو جلد کی بیماری تھی، وہ خسرہ تھا۔ اب اس کی جو لکھی گئی ہے سیرت میں، اس کے مطابق علماء نے جو اس کی تحقیق کی ہے تو وہ خسرہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے بخار بھی تھا اور وہ تکلیف بھی تھی۔ تو آپ نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنی جا کے بیگم کا خیال کرو، اور تمہارا مدینہ میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کے راستے۔ تو یہ اپنی بیگم کے خیال میں وہاں مدینہ میں ٹھہرے، اور آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بعد میں جب واپسی ہوئی غزوہ بدر میں اللہ نے فتح دے دی، جب واپس آئے تو آپ نے حضرت عثمان کو بدر میں جو مال ملا تھا، مال غنیمت جو کافروں کا اکٹھا ہوا، حضرت عثمان کو اس میں سے حصہ دیا کہ تو بھی نکلنے والوں میں، حالانکہ وہ نہیں گئے تھے، وہ مدینہ میں۔ اور جب آپ بدر سے تشریف لائے ہیں تو آپ بدر سے واپس مدینہ داخل ہو رہے تھے اور آپ کو اطلاع ملی کہ میری بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ قافلہ یوں روانہ ہوا۔ یہ روحا جو مقام ہے، یہاں ایک چشمہ ہے، کنواں ہے جہاں لوگ پانی شانی پیتے ہیں۔ آپ میں سے کو گیا تو وہاں مدینے کے بالکل قریب ہے، مقام روحا پہ ایک چشمہ ہے۔ آپ نے فرمایا 70 نبیوں نے اس کنویں سے پانی پیا، اور پیٹ کی بیماریوں کی شفا اللہ نے اس پانی میں رکھی۔ وہاں جاتے ہیں، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے نا، ان کو کہو کچھ 5-10 ریال لیتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اس چشمے پہ، لوگ جاتے ہیں وہاں پانی پیتے ہیں، بھر کے بھی لاتے ہیں اپنے ساتھ بوتلوں۔ یہاں سے پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہوا،
اور آگے ایک جگہ آتی ہے اس کا نام ہے مقام صفرا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دو صحابی، ایک ہیں ان کا نام ہے بس رضی اللہ عنہ، بس بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک ان کو، اور ایک ہیں عدی الجہنی. ان دو صحابی، یہ دونوں نوجوان تھے اور بڑی تیز حس والے تھے. ان کو آپ نے بلایا اور کہا تم ذرا آگے سفر کرو اور آگے کے حالات واقعات کی خبر مجھے پہنچاؤ. جیسے ایجنسیز نہیں ہوتی، خبریں لینے کے کام آتی ہیں، جاسوسی کرنا، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ادھر ادھر کے حالات، چیزیں پتہ کرنا. وہ گویا آپ نے ایک ایجنسی تشکیل دی اور آپ نے ان کو آگے روانہ فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو ابو سفیان کا قافلہ کہاں پہنچا ہے اور کیا حالات ہیں. اچھا، جب یہ مقام صفرا سے آپ نے یہ دو جاسوس روانہ کیے ہیں، تب تک مکے والوں کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ بھی وہاں سے نکلے ہوئے. آپ نے ان دو کو روانہ کیا تھا کہ ابو سفیان کا پتہ کرو وہ اپنا قافلہ لے کے کہاں پہنچا ہے، اور آگے جا کے دیکھو کوئی راستہ صاف ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی، ہم آگے کہاں ٹھہراؤ کر سکتے ہیں، کہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، ان چیزوں کے لیے. جب آپ آگے تشریف لے کے گئے تو انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے مکے سے ایک لشکر نکلا ہے ابو جہل کی قیادت میں، جو آپ کے اس لشکر کا مقابلہ چاہتا ہے. یہ اطلاع ملی تو اب ایک دم حالات اور رخ اور بالکل وہ تبدیل ہو گئی، کاروائی ساری تبدیل ہو گئی. آپ علیہ السلام تو مدینہ سے نکلے تھے کہ میں تجارتی قافلہ روکوں گا، اور آپ اتنی تیاری کر کے نہیں آئے تھے. بزرگوں آپ تھوڑی دیر باہر تشریف لے جائیں. عاطف بھائی ان کو ذرا کہیں باہر جا کے سن لیں. آپ مکے مدینہ سے اس تیاری سے نہیں آئے تھے کہ میں نے لڑائی کرنی. میں نے آپ کو لشکر کی صورتحال بتائی ہے. دو اس میں گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، تھوڑی بہت تلواریں تھیں، کوئی لمبا چوڑا اسلحہ تو ساتھ تھا ہی نہیں. جب یہ خبر ملی کہ مکے والے مقابلے پہ آ رہے ہیں اور ان کی تعداد 1000 سے 1300 کے درمیان ہے، تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا کرنا ہے، واپسی کرنی ہے یا آگے جانا ہے. آگے جائیں گے تو دشمن سے مقابلہ ہے، واپس جائیں گے تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مکے والے اب مدینے پہ چڑھائی نہیں کریں گے اور وہ واپس مکے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب وہ نکلے ہیں تو اب یا ان کو وہاں روک لو، نہیں تو وہ مدینہ پہ آ کے حملہ کریں. کیا کرنا ہے اب مشورہ کریں. آپ کی عادت تھی آپ امور میں مشورہ کیا کرتے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے. حالانکہ آپ کو وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی 24 گھنٹے ساتھ ہے، فرشتوں کا ہر وقت ساتھ ہے، لیکن آپ پھر بھی مشورہ فرماتے، کیونکہ جس نے ساتھ ہو کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اس کو بھی تو کوئی تسلی ہو کہ بھئی ہم سے بھی کچھ پوچھ بتا رہے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی اعتماد میں لے رہا ہے. اکیلے خود ہی فیصلے کر دیں اور بعد والے کہیں جی ہمیں تو آپ نے مروا دیا، رگڑوا دیا. ایسے نہیں کرتے. آپ کی عادت تھی آپ چیزوں میں مشورہ فرماتے. تو آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، کہا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ ہم نکلے ہیں تو اب واپسی نہیں کریں گے. جب انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مدینے پہ آ کے حملہ کریں، ہمیں باہر مقابلہ کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو کے چلیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول، حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ ہم بالکل تیار ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ. تو آپ فرمانے لگے اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو. ابو بکر عمر کی رائے کے بعد آپ چاہتے تھے عمومی رائے پتہ چلے کیا ہے. ایک تو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں وہ تو کہہ دیں گے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو مجمع کے اندر چل رہا ہے وہ بھی تو پتہ چلے کیا ہے. تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں
جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا تھا، مقداد بن اسود کا، اور دوسرا زبیر بن عوام کا تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، مقداد فرمانے لگے یا رسول اللہ امضی لما شئت، آپ جو چاہتے ہیں آپ وہ کریں، واللہ انا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ چلتے ہیں ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے فرعون سے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے یوں کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، ہم آپ سے یوں کہتے ہیں آپ جائیں لڑیں اور اپنے رب کو بھی لے کے جائیں، آپ کا رب بھی لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم بھی لڑیں، ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ کو آگے بھیج کے کوئی واپسی کرنے والے نہیں۔ تو آپ کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل گیا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جتنے لوگ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی اور حضرت مقداد، یہ سب مہاجرین میں سے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ آپ چاہتے تھے مدینہ والے جو انصار ہیں ان کی رائے پتہ چلے کیا ہے۔ کیوں چاہتے تھے؟ یہ اس لیے چاہتے تھے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو مدینہ والوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ پہ اگر مدینے میں حملہ ہوگا تو ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ حملہ مدینے میں نہیں ہو رہا تھا، یہ ٹکراؤ دشمن سے باہر ہونا تھا۔ تو آپ چاہتے تھے مدینہ والوں کی رائے پتہ چلے کہ وہ باہر جا کے بھی میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں یا وہ صرف مدینے کے اندر ہی میری حفاظت کریں۔ تو آپ نے پھر فرمایا چوتھی دفعہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ جانا چاہیے یا واپسی کرنی چاہیے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں انصار صحابہ میں سے، مدینہ والوں میں سے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح مقام حاصل ہے۔ مہاجرین میں ابو بکر بڑے ہیں اور انصار میں سعد بن معاذ بڑے ہیں، اس لیے ان کو صدیق الانصار بھی کہتے ہیں کہ یہ انصار کے صدیق ہیں، جیسے وہ مہاجرین کے صدیق تھے۔ یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک کمال قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کہہ لو آپ یا اپنی رائے کہہ لیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انصار کی رائے چاہتے ہیں کہ انصار آپ کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ کہا انا آمنا بک، یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، واتبعنا النور الذی انزل معک، اور جو اللہ نے آپ کو قرآن دے کے بھیجا ہے ہم اس کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ امضی لما شئت، آپ جو چاہتے ہیں آپ اپنا کام کریں، سل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، آپ جس کی چاہے رسی کاٹ دیں، آپ جس کی چاہے رسی جوڑ دیں، سالم من شئت وعادی من شئت، آپ جس سے صلح کریں گے ہماری اس سے صلح ہے، آپ جس سے جنگ کریں گے ہماری اس سے جنگ ہے، وخذ من اموالنا ما شئت، اور آپ ہمارے مالوں میں سے جتنا لگانا چاہتے ہیں لگائیں، ہمارے مال بھی اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ وما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت، اور ہمارے مالوں میں سے جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیری جان ہے اور تجھے اس نے حق دے کے بھیجا ہے، لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد، اگر آپ ہمیں لے کے کسی سمندر میں غوطہ لگاتے ہو تو ہم سب غوطہ لگانے کو، سمندر میں غوطہ کھانے کو بھی تیار ہیں اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ انصار کی طرف نہ دیکھو کہ پتہ نہیں یہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، انصار کا سردار میں ہوں
اور میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جبریل تشریف لے۔ سعد بن معاذ کے اس خطبے پہ جبریل اترا، وَإِذْ يَعِظُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں دو لشکروں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ دو لشکر، یا وہ ابو سفیان والا تھا اور یا ابو جہل والا جو اب مکے سے آ رہا ہے، ان دونوں میں سے ایک کی فتح تمہیں ملے گی، اس کا وعدہ ہے۔ تو آپ نے یوں ہاتھ مارا، کہا اٹھو پھر اللہ کا نام لو اور چلو، تمہارے رب نے کسی ایک جماعت کے ملنے کا وعدہ کر دیا۔ تو آپ صحابہ کو لے کے پھر یہاں سے نکلے مقام صفرا سے، اور ادھر سے مکے والے پہنچے۔ ابو سفیان جو تھے، یہ تیسری سائیڈ ہے، ابو سفیان جو تھے وہ بڑے تیز تھے، انہوں نے بھی جاسوسی کے لیے کچھ لوگ آگے بھیجے۔ ان کو آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دو جاسوسوں سے پالا پڑ گیا، کچھ آگے پیچھے، ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، واسطے سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے، اور وہ یہ قافلہ چاہتے ہیں، اور ادھر مکے سے بھی لشکر نکل چکا ہے اور وہ محمد سے ٹکراؤ کے لیے نکلے۔ تو ابو سفیان نے اپنے لشکر کو، قافلے کو وہاں سے رخ تبدیل کیا، اور ایک پیچھے دوسرا راستہ تھا جو ویران تھا، آباد نہیں تھا، لوگ عموماً وہاں سے سفر نہیں کرتے تھے۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے وہاں سے نکل گیا اور مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ تمہارا قافلہ محفوظ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم بچ گئے ہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، اب لڑنے شڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ابو سفیان والی سائڈ سے مکے والے اپنے لشکر کو لے کر بدر کے مقام پہ پہنچے، اور بدر میں جو لشکر پہلے پہنچا ظاہر ہے اس کو جگہ بہتر مل گئی، اس نے اپنے لیے جو جو چیزیں اچھی تھیں وہ ساری اپنے لیے منتخب کر لی۔ مثلا جو اونچی جگہ تھی وہ مکے والوں نے اپنے لیے انتخاب کر لیا کہ ہم یہاں ٹھہریں گے تاکہ جو دوسرا مد مقابل لشکر ہوگا وہ نیچے ہوگا، اوپر سے نیچے مارنا آسان ہے، نیچے سے اوپر مارنا مشکل ہے۔ تو ٹیلے والی جگہ تھی، ذرا بلند تھی، مکے والوں نے آ کے یہاں اپنا بدر کے میدان میں ٹیلے کے اوپر ڈیرا ڈالا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جہاں مکے والے آ کے ٹھہرے وہ جگہ سخت تھی، وہ زمین سخت تھی، وہاں کھڑے ہونا، جانوروں کا چلنا آسان تھا، اور مسلمان تھوڑا لیٹ پہنچے، تو یہ جس جگہ پہنچے وہ ایک تو وہ جگہ گہری تھی، اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ ریتلی تھی، تو پاؤں اندر دھنستے تھے، جانوروں کے بھی دھنستے تھے، انسانوں کے بھی دھنستے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ مکے والوں نے وہاں بدر پہ ایک چشمہ تھا یا ایک گڑھا کہہ لو جس میں پانی جمع ہوتا تھا، تو مکے والوں نے آ کے اس گڑھے پہ بھی قبضہ کر لیا کہ ہمارے جانور یہاں سے پئیں گے، ہمارے بھی پانی استعمال میں آئے گا، اور مسلمان جس جگہ آئے وہاں پانی بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ظاہراً اب سارے اسباب مکے والوں کے پاس ہیں اور مسلمان بالکل خالی، سواریاں بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، افرادی قوت بھی 1000 کا اور 313 کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ ویسے 313 کہہ رہا ہوں 1300 نکلے تھے، لیکن 300 لوگ واپس چلے گئے یہ خبر سن کے کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ ہے اور اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 300 واپس ہو گئے، 1000 ابو جہل لے کے بدر میں پہنچ گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بس نماز پڑھنی۔ تو اب ظاہری اسباب سارے کفر کے پاس ہیں، مکے والوں کے پاس ہے، جگہ بھی ان کے پاس اچھی ہے، اسٹریٹجک پاور ان کے پاس زیادہ ہے، اور پانی کا بھی ان کے پاس پورا بندوبست ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، اور زمین بھی ان کی وہ مضبوط ہے جس پہ ان کے پاؤں جمتے ہیں، ٹکتے ہیں۔ مسلمان بالکل ایسی زمین میں ہیں جہاں پاؤں زمین میں دھنس جائیں اور بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چل بھی نہیں سکتا، جانور بھی اپنے پاؤں نہیں سنبھال سکتے۔ اب ظاہراً بالکل شکست ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا ذہن میں اس کہانی کو لے کے آؤ، ادھر سارے اسباب موجود ہیں فتح کے، اور ادھر ظاہراً سارے اسباب موجود ہیں شکست کے، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایمان ہے اور اللہ اور اس کا رسول ہے۔
اس کے علاوہ ان کو نظر آ رہا تھا بھی ایسے مر جائیں گے، کوئی شے نہیں آگے بچنے کی۔ 313 کا 1000 کا جوڑ ہی کوئی نہیں، اور میں آپ کو اسلحے کی کیفیت بتا چکا ہوں۔ ان کو یہ نظر تھی کہ رسول ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا رب ان سے وعدہ کر چکا ہے کہ فتح ملے گی، تو وہ ساتھ تھے کہ ہم ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی مسلمانوں کو اس نظر کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اسباب کی دوڑ لگا رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اس لیے ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ اور یاد رکھو، مسلمان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ اعمال پہ ہوتا ہے، اسباب پہ نہیں ہوتا۔ کفر کے ساتھ ہمیشہ معاملہ اسباب پہ ہوتا ہے۔ ہم پٹی الٹ پڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسباب میں ویسے بن جائیں جیسے کافر ہیں تو ہمیں فتح مل جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں۔ مجھے بتاؤ، ہم نے اسی چکر میں میزائل بنائے، ہم نے اسی چکر میں فوج مضبوط کی ہے، ہم نے اسی چکر میں اسلحے کی دوڑ لگائی ہے، لیکن ہمارا جتنا اسلحہ اور اسباب بڑھ رہے ہیں ہمیں اتنی مار زیادہ پڑ رہی ہے۔ کیونکہ میرے پیارو، ایمان والوں کے ساتھ وعدہ اعمال پہ ہے، اسباب پہ نہیں ہے۔ ظاہراً بالکل شکست تھی اسباب کے صورت میں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ساتھ ہے تو یہ کھڑے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں۔ فتح ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو ہم ساتھ شکست کھائیں گے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے لگ جائے۔ اس یقین کو آج بھی لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر ساتھ ہیں تو دنیا کا ہر میدان ہمارا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اگر ساتھ نہیں ہے، ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر لو، فتح ہمیں نہیں ملتی۔ اس وقت مسلمان اسباب کی دوڑ میں ہے، اعمال کی دوڑ میں نہیں۔ آپ ہمارے کاروبار دیکھ لو، جھوٹ کا پلندہ، سود کا پلندہ۔ آپ ہماری ملازمتیں دیکھ لو، رشوتوں کا پلندہ۔ اب ہماری جدید تعلیم دیکھ لو، ننگ دھڑنگ کا پلندہ ہے۔ آپ ہماری اخلاقی پستی جانتے ہیں، ہمارے اس مجمع کا کردار کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اعمال کے درجے میں ہم بالکل فارغ ہیں۔ ہمیں اس وقت زور دینے کی ضرورت ہے اعمال پہ، نہ کہ اسباب پہ۔ بقیہ بدر کا کچھ رہ گیا حصہ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پورا